اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ۔ آج جو ہماری تقریر کا موضوع ہے وہ موضوع ہے باپ، اور چند شعروں کے ساتھ۔ پائی پائیاں دے دردی ہوندے، پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھڈیاں چھاواں۔ باپ جو ہوتا ہے نا، یہ اولاد کی سر کا تاج ہوتا ہے۔ تو باپ کے بغیر ماں جو ہوتی ہے وہ اولاد کو پال لیتی ہے، مگر جس مقصد میں باپ اولاد کو کامیاب کرتا ہے اس مقصد میں ماں اولاد کو کامیاب نہیں کر سکتی، کیونکہ جب بچے تھوڑے تکڑے ہو جاتے ہیں 8 سال کے یا 10 سال کے، تو ماں کی وہ بات مانتے نہیں، کیونکہ ماں غصے سے نہیں مارتی۔ ماں جب بھی بچے کو مارتی ہے پیار سے مارتی ہے، کیونکہ ماں کا دل جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے نرم بنایا ہے۔ باپ کا تو دل بنایا ہے اللہ رب العزت نے، یہ تھوڑا سخت بنایا ہے، کیونکہ باپ سے اولاد ڈرتی ہے، ماں سے اولاد ڈرتی نہیں۔ تو اگر باپ سر پر نہ ہو تو ہر آدمی جو ہے نا اس گھر پر ایوی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چاچے تائے اگر ہوں تو وہ ایوی ہو جاتے ہیں۔ جداد میں رولا پا، کوئی لاکھوں میں سے ہوں جو جن میں کوئی خدا کا خوف ہو تو وہ سمجھے کہ یار ہمارے بھتیجے ہیں، یہ ہماری گھر کی بہو ہے، تو انصاف کر لیں، ورنہ اکثر ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، عورت کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اگر عورت کے باپ ماں بھائی آ جائیں تو تب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بھی آگے باپ تایا چاچا ہوتے ہیں، تو جھگڑا جو ہے نا زیادہ طول پکڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات مار کٹائی بھی شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے، تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کو تاج قرار دیا، سر کا۔ یہ اولاد کا تاج ہوتا ہے، سر کا۔ گرمی سردی ہر قسم کی جو بچوں کی ضروریات ہوتی ہے وہ باپ پوری کرتا ہے، باپ کے بغیر کوئی پوری نہیں کر سکتا، ماں بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں کوئی زیادہ سرمایہ دار ہوں یا کوئی تاجر ہوں یا کوئی اور ہو، تو پھر بھی بچے جو ہے نا وہ اپنی تعلیم یا اور کچھ وہ پوری مکمل نہیں کر سکتے، کچھ کر بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو باپ جو ہوتا ہے یہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اولاد اس سے ڈرتی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی بچہ آگے پیچھے کرے تو ماں کہتی ہے کہ تو بات نہیں نہ مان رہا تو میں تیرے باپ کو بتاؤں گی، تو پھر وہ ڈر جاتا ہے کہ شاید میرا والد آیا تو پھر وہ مجھے مارے گا۔ تو یہ گھر کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ماں مرے تے پیکے مک دے، باپ مرے کر ویلا، ویر برن محمد بخشا، اجڑ جاندہ جے میلا۔ باپ مر جائے تو گھر ویلا ہو جاندہ ہے۔ اگر بھیناں دے بھرا مر جان تو میلا اجڑ جانا۔ اب تک وہ دھیاں بھیناں جسلے مائی باپ زندے ہونے تو وہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ مائی باپ کا حوصلہ ہوتا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ تی بہنوں کی طلاق ہو جائے تو وہ کدھر جاتی ہے؟ وہ مائی باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ اس کا وہ گھر تو نہیں ہوتا، جب تی بہن گھر سے چلی جائے، شادی شدہ ہو جائے تو پھر اس کا مان تھوڑا کم ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے اپنے گھر بساتی ہے۔
اس پر اس کا زیادہ مان ہوتا ہے، خاوند جو ہوتا ہے اس پر اس کا زیادہ مان ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر خاوند اچھا نہ ملے تو پھر عورت کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر خاوند اچھا نہ ہو عورت کے حق میں تو پھر جو خاوند کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاوند اس کا صحیح نہیں ہوتا۔ اگر خاوند صحیح ہو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو الٹ پلٹ بات کرے۔ تو ماں مرے تے پیکے مکدے، باپ مرے کر ویلا، اجڑ مرن ویر مرن محمد بخشا، اجڑ جاندہ جے میلا۔ تو پرا جو ہوتے ہیں یہ بہنوں کا مان ہوتے ہیں، پرا جو ہوتے ہیں یہ بہنوں کے مان ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات پرا بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے جب شادی شدہ ہو جائیں تو بہنوں کی طرف تو جو کم کر لیتے ہیں، تو جو کم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے۔ کل ہمارے مائی باپ نے ہمیں پالا تھا، آج ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کل ان کے بچے ہوں گے وہ ان کے پالنا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور ککڑی کے بچے ہوتے ہیں تو وہ سب کو پروں میں لکو لیتی ہے، تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو خود بخود ان کو کریانا شروع کر دیتی ہے، خود بخود اس کو کریانا شروع کر دیتی ہے۔ تو پہلے جو ہوتی ہے پہلے خود نہیں کھاتی، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے، تو وہ چونگ سے دانے اٹھا اٹھا کر بچوں کے آگے پھینکتی رہتی ہے، خود نہیں کھاتی۔ تو جب اس کے اولاد جب اس کے بچے تکڑے ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود ان کو کریانا شروع کر دیتی ہے۔ یہی انسان کی مثال ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو خود بخود الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مائی باپ خود بھی الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہماری زندگی میں یہ الگ ہو جائیں، اپنا اپنا کام سنبھال لیں، اپنے اپنے بچے سنبھال لیں، ہمارا اللہ حافظ ہے۔ اسی طرح جس طرح ککڑی کرتی ہے اس طرح انسان بھی کرتا ہے۔ جب اس کے بچے شادی شدہ ہوتے ہیں کچھ خود بکھرا ہو جاتے ہیں تو کچھ کو مائی باپ کو بکھرا کرتے ہیں، اگر پاس مکان ہوں تو ان کو وکھرا کر دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ تو اولاد جو ہوتی ہے نا اس کو اگر مائی باپ کی زمین ہو تو وہ اس کے بیٹے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں وارث ہوتی ہیں۔ میں یہ طنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج ہمارا موضوع جو ہے نا یہ باپ ہے۔ تو اگر ماں مر جائے تو اسا اگر لے بھی لیں ماموں سے، نانوں سے، نانے سے، تو وہ بڑی مشکل سے دیتے ہیں، خوشی سے کوئی دیتا ہے، سارے نہیں دیتے۔ وہ جب شادی کرتے ہیں بیٹی کی تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تم کو دینا تھا دے دیا، اب تمہارا کوئی ادھر حصہ نہیں ہے۔ ایسے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جو ہم سامان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا یہی تمہارا جو حق تھا ہم نے دے دیا، اب جو ہے نا جو کچھ ہے وہ تمہارے بھائیوں کا ہے۔ ارے یہ بات غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بیٹوں کو سامان نہیں دیتا، جب مائی باپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو سارے اس کے بیٹے رغدار نہیں ہوتے، وچ نکمے بھی ہوتے ہیں جو خالی کھانے والے ہوتے ہیں، کمائی نہیں کرتے، تو وہ باپ نہیں وہ اس کو زیور اس کی بہو کو بیوی کو ڈالتا، اپنی بہو کو، اور سامان بری وغیرہ دوسرا تیسرا یہ نہیں کرتا۔ تو بیٹے کو نہ کہے کہ بیٹا اب تمہارا جو ہے نا تمہاری بہو کو تمہیں زیور دے دیا، کپڑے دے دیا، ہر شے دے دیے، اب تمہارا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا۔ تو جب تھی کو ودیا کرے تو پھر کہتا ہے کہ بس بیٹا جو کچھ تمہارا حق تھا تمہیں دے دیا، آگے تم اپنا گھر بسا لیا ہے تم نے،
اب ادھر ہی گزارا کرو. یہ سارے نہیں کہتے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو نظام اس طرح چلتا رہتا ہے. باپ جو ہوتا ہے یہ اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. باپ, اگر باپ نہ ہو تو پھر, اگر غریب گھرانہ ہو تو پھر ماں کو کام کرنا پڑتا ہے. ماں کو کام کرنا پڑتا ہے, کسی کے برتن مانجنے پڑتے ہیں, کچھ کیا کرنا پڑتا ہے. ہم سب اس دور سے گزرے ہیں, میں بھی اس دور سے گزرا ہوں. تو پھر جو ہے نا ماں کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے, کیونکہ خاوند کی آس ٹوٹ جاتی ہے. خاوند تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے, بچوں کی بھی آس ٹوٹ جاتی ہے. اگر باپ مرے تو بچہ یتیم ہوتا ہے, ماں مرے تو میٹر ہوتا ہے. یتیم اور میٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر ماں مر جائے تو تب بھی بچوں کے لیے پریشانی ہے. باپ سے نہیں سانبھ سکتا. ماں سانبھ سکتی ہے لیکن باپ نہیں سانبھ سکتا. اگر دوسری شادی کرے گا تو وہ بھی پریشانی کا باعث بنے گا. تو باپ جو ہے نا سردی گرمی میں مشکلات میں کام کرتا ہے. بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے گھر لاتا ہے, اور بیوی کو آس ہوتی ہے, بچوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارا باپ آیا, کچھ نہ کچھ تو لایا ہوگا. تو محنت مزدوری کر کے بچوں کو پڑھاتا بھی ہے, پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو اکیلی ماں جو ہے یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی. اگر کوئی زیادہ سرمایہ دار ہو یا کوئی زیادہ زمیندار ہو تو چھوڑ کے مرا ہو, کوئی پیسے چھوڑ کے فوت ہوا ہو تو پھر شاید کر سکے, ورنہ ماں اپنی محنت سے بچوں کو پال لیتی ہے لیکن مشکل سے پالتی ہے. باپ جو ہے یہ رات دن کرتا رہتا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. ماں اور باپ دونوں کے دل میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ بچوں کی پرورش کریں. کوئی لاکھوں میں ایک باپ ہوگا جو بیوی بچوں کی پرورش میں فرق کرے گا, ورنہ سب ہی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہر خواہش پوری کرتا ہے والد اولاد کی, بشرطے کہ اس کے پاس ہو تو, پھر دینے سے دریغ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 10 بچوں کو باپ اور ماں پالتے ہیں, لیکن 10 بچے ماں اور باپ کو نہیں پال سکتے. مشکل بن جاتی, سانبھ نہیں سکتے. چلو بھائی منجی ادھر دوسرے اندر کرو یار, ان کی یہ کھانسی کر رہے ہیں, یہ فلان کر رہے ہیں, یہ ٹمکا آ رہے ہیں, بار بار پانی مانگتے ہیں. بچپن میں جو ہے نا باپ اور ماں بچے کے سر پر رہتے ہیں. اگر بیمار ہو جائے تو رات کو ان کی آنکھ نہیں لگتی. کہتے ہیں یار اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کدھر فوت نہ ہو جائے. تو جب بچہ جوان ہوتا ہے تو پھر پر چھڑتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں, میں ہی ہوں. باپ کی کمر دوری ہو جاتی ہے کام کر کر کے, بوڑھا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا. نہ ماں رہتی نہ باپ رہتا, اولاد کو پالنے میں ہی گزار دیتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں اور باپ کے آگے اف تک نہ کرو, ہر ان کی ضروریات پوری کرو جیسے کہ بچپن میں یہ تمہاری کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ تو اس کی خدمت کرو, اس کی خاک ناک آلودہ ہو جو اپنے مائی باپ کو راضی نہ کر سکا خدمت کر کے, یا دونوں میں سے کسی ایک کو. دونوں کا مقام ایک ہے, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر باپ کے ساتھ بد کلامی کرو گے تب بھی دوزخ میں جاؤ گے, جتنی مرضی ماں کی خدمت کرو. اگر ماں کے ساتھ بد اخلاقی کرو گے تو تب بھی دوزخ میں جاؤ گے, باپ کی جتنی مرضی خدمت کرو. یہ دونوں قابل عزت ہستیاں ہیں. تو باپ کے گھر وہ بیٹی آ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس کو خاوند چھوڑ دے
تو وہ کیا کرتی ہے، وہ بھائیوں کا اس کو مان ہوتا ہے، باپ کا مان ہوتا ہے، ماں کا مان ہوتا ہے، تو وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے۔ تو جب مائی باپ دنیا فانی سے کوچ کر جائیں تو بھائیوں پر بات آ جائے تو پھر کیا، وہ کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے بھی ہوتے ہیں، تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا تم آ جاتی ہو میرے جو ہے نا ہمارے گھر میں جھگڑا ڈال دیتی ہو۔ اہلے ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے بیٹیاں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر پرا آپس میں بکھرا ہو جاتے ہیں، بہنا کر سے چلی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو بیٹے ہوتے ہیں نا یہ مائی باپ کے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ مسافر ہوتی ہیں، یہ راستے سے بچھڑ جاتی ہیں۔ تیاں لئی پردیس تے پتراں لئی جاگیراں، سچی گل محمد بخشا انہاں دیاں تقدیراں، تیاں دی تقدیر ہے، اللہ نے قانون ہے۔ آج وہ باپ سے جدا ہو کر گئی ہیں، اگلے گھر گئی ہیں، کل ان کی بیٹیاں ان سے جدا ہو جائے گی، پھر ان کی بیٹیاں ان سے جدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے قانون بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے قانون بنایا ہے۔ بعض تو ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تلخلامی شروع کر دیتے ہیں۔ سارے میں نہیں کہتا، اکثر میں نے خود دیکھے ہیں، ماں کے ساتھ بھی بد کلامی کر جاتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ بہت ہی بری ہیں۔ بات تو ٹی وی پر آپ دیکھیں کہ ماں کو قتل کر دیتے ہیں، ماں کو قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر ہم نے قتل کیا۔ یہ تو آگے پتہ چلے گا نا جب تم اس دنیا فانی سے چلے جاؤ گے، باپ کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی وبا پھیل گئی ہے۔ تو مائی باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا جنت کا یہ سیدھا راستہ ہے، جنت ہے اس کے لیے جو باپ اور ماں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ دیکھو کہ باپ بیمار ہو جائے تو یہ بیٹوں کا حق ہے اس کی خدمت کرنا، اس کو سامنا۔ اگر خود گھر نہیں ہے تو پھر اجرت پر بندہ رکھ لیں، ہم تو نوحوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر والدہ بیمار ہو جائے تو ہم نوحوں پر ڈال دیتے ہیں کہ نوحیں جو کچھ کریں وہ کریں۔ یہ تیوں کا حق ہے، یہ تیوں کا حق ہے۔ اگر تییں نہیں آ سکتی تو پھر اجرت پر کوئی رکھ لے، یا اگر 3 بہنیں ہیں تو 10 دن سب رہیں اور اپنی ماں کی خدمت کریں۔ ہم تو نوحوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جو کچھ کرے نوحیں کرے، سوہرے کی خدمت کرے تو نوحیں کرے، سس کی خدمت کرے تو نوحیں کرے، خامد کی خدمت کرے تو نوحیں کرے، ہر کام نوحیں کرے، بہو کرے ہر کام۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہماری دی بہن کے ساتھ کوئی اگر کوئی زیادتی کرے تو ہم کس طرح کلپتے ہیں، ترستے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے وہ آدمی آئے تو ہم اس کو کھا جائیں۔ کیوں بھائی ہماری بیٹی کے ساتھ تم نے زیادتی کی؟ تو جو ہم بہو لاتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا۔ تنگ آ کے آدمی پھر بولتا ہے، کیا کرے؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے دیکھا یہ کہ ایک آدمی نے خط لکھا باپ نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا یہ جو بہو ہے نا یہ بہت لڑتی ہے،
بہت کھو پوچھ کرتی ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا، ابا کھو پوچھ کرتی ہے، ناک کٹواتی تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا ناک نہیں کٹواتی۔ اس نے کہا پھر ابا جان آپ بھی خاموش رہیں، اس کو بھی کہیں خاموش رہو، کھو پوچھ اگر کرتی ہے تو اس کو کرنے دو، صرف ناک نہ کٹوائے، مطلب ہے کہ عزت نہ پامال کرے۔ تو ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، پانڈے سے پانڈا کھسر جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پانڈے توڑ دو، ایسے کھسرے کے ان کے گلمڑے ہی نہ رہیں، بیکار ہو جائیں، کھانے پینے کے قابل ہی نہ رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، یہ قانون بنا ہے۔ جو سس سہرے کی خدمت ہوتی ہے یہ اخلاقی فرض ہوتا ہے، بہو پر اخلاقی فرض۔ آج تم کرو گے کل اور کوئی کرے گا، کہ زبردستی اگر خدمت کروائی جائے اس کی دین اجازت نہیں دی ہے۔ اگر بہو بخرہ مکان لینا چاہے، بخرہ رہائش اختیار کرنی چاہیے، تو یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کی یہ بات مانے، یہ حق ہے۔ یہ بہو جو ہوتی ہے آگے پوتیاں پوتے ہوتے ہیں، نسلیں بدتی ہیں، عورت سے ہی نسل بدتی ہے، مرد سے اور عورت دونوں سے، دونوں ایک ہی گاڑی کا پیا ہے، ایک پنچر ہو گیا تو تیسرے پر پہلے والا جو ہے وہ نہیں چل سکتا، ٹیڑھا ہی چلے گا۔ سیدھا چلنے کے لیے دونوں کو سیدھا رہنا پڑتا ہے، دونوں قائم ہوں، دونوں سیدھے ہوں، ایک دوسرے کے آگے جھوٹ نہ بولیں، سچ بات کریں، اعتبار کریں، بے اعتباری کا کام چھوڑ دیں، تو پھر گھر میں ہر قسم کی اللہ رب العزت رحمت فرماتے ہیں۔ بیوی میاں راضی کہ کرسی قاضی، تو نظام چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو ہے نا اس معاشرے میں بہو کو قید کر لیتے ہیں، پابند کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے تک نہیں دیتے، کہتے نہ 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 اس گھر نہ جائیں، اس گھر نہ جائیں، یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، پاویں او بھائی۔ تو اتنی پابندی بھی انسان قید میں نہیں رہ سکتا۔ دیاں بہنوں کو بھی چاہیے کسی کے گھر جائیں تو رشتہ داروں کے بھی گھر جائیں، آس پاس رشتہ داری ہوتے ہیں، اور کس کے گھر چاریاں جائیں گی، تو چادر اوڑھ لیں، پردے کے ساتھ جائیں، تو پردے کے ساتھ ہی واپس آ جائیں، مگر اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ تو ہم بہو کے ساتھ تو ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیں بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہیے کہ بیٹا گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھ لو۔ یہ ہم نہیں کہتے، بہوؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ بہو اس طرح کرے، بہو بڑی ماڑی ہے، بہو بڑی ماڑی ہے، ہم چنگے ہیں، ہم چنگے ہیں، اپنے آپ کو چنگا ہی ثابت کرتے ہیں۔ بہویں جو ہوتی ہیں گھر میں آتی ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو، ہم ٹھیک ہیں، اور رات دن اس غریبنی کو سا ہی نہ لینے دیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، وہ نہیں ٹھیک۔ وہ کسی نے بیٹی کی شادی کی نا، تو جب وہ واپس گئی نا اپنے مائی باپ کے گھر، تو باپ نے پوچھا بیٹا جو تمہارا خامند ہے، سس سورا دیر جیٹھ، وہ اچھے ہیں؟ اس نے کہا وہ اچھے نہیں، میں اچھی ہوں۔ اس نے کہا بیٹا وہ سارے برے ہیں اور تم اچھی ہو۔ اس نے کہا ابا جان وہ باتیں کرتے رہتے، میں آگے سے خاموش رہتی ہوں، میں کچھ کہتی ہی نہیں۔
تو میں اچھی ہوں. اگر جس طرح وہ باتیں کرتے اگر میں بھی اسی طرح کروں تو پھر تو گھر کا نظام ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا بیٹا یہ بات تم نے درست کی ہے، خاموش رہنا بھی حکمت ہے. خاموشی حکمت سے خالی نہیں ہوتی، رولا حکمت سے خالی ہوتا ہے. خاموشی میں حکمت ہوتی ہے، رولے میں کوئی حکمت نہیں. بھائی جان، جو کچھ میں نے کہا یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ موضوع ہے اتفاق والا، اس لیے ہم نے یہ باتیں کی ہیں. اگر میں کوئی جذبات میں یا آگے پیچھے کوئی بات کر گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.